السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 یاد دہانی کے طور پر اس کی تلاوت کی ہے۔ آج جن نکات پر گفتگو کرنی ہے ان میں ایک نکتہ تو والدین اور بالخصوص والدہ کے تعلق سے آپ میں سے اکثر ساتھیوں کے علم ہے کہ گزشتہ جمعے میری والدہ کا جنازہ تھا اور اس وجہ سے میں لاہور میں جو قرآن اکیڈمی کی مسجد میں جمعے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ پچھلا جمعہ وہاں نہیں پڑھا سکا تھا۔ البتہ یہاں قرآن اکیڈمی مسجد جامع القرآن کراچی میں والدہ کے حوالے سے دعا کا بھی اہتمام ہوا۔ تو کبھی تو ہوتا ہے کہ خطیب یا مقرر عام لوگوں کی نصیحت کے لیے کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ضرورت تو ہے کہ وہ اپنے لیے پہلے بیان کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ البتہ آج چاہت یہ تھی کہ مختصر سا ذکر والدین کے تعلق سے ہو تاکہ ہمیں بھی یاد رہے کہ جن کے والدین چلے گئے ہیں اور جانے کے بعد بھی کچھ کرنا چاہیے اس پر توجہ رہے، اور جن کے حیات ہیں ان کو بھی توجہ رہے اور وہ اپنے والدین کی قدر کریں اور خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو بات اس حوالے سے انشاءاللہ کرنی۔ اسی طرح گزشتہ جمعے یہاں پر مسجد میں جامع قرآن اکیڈمی کراچی میں محترم ڈاکٹر ریاض صاحب نے آپ کے سامنے رمضان شریف کے بارے میں جو نبی اکرم علیہ السلام کا خطبہ رمضان فضیلت کے تعلق سے اس کا مطالعہ کرایا تھا اور سورۃ البقرہ کی 3 یا 4 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے آیا تھا 183 سے 186 تک کم و بیش یا 185 تک۔ تو یہ مقصد تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اسی بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ نکتے ہیں جو میں بھی آج میری اور آپ کی یاد دہانی کے تعلق سے رکھنا چاہوں گا، اور اگر وقت نے اجازت دی تو ایک ڈرامہ چل رہا ہے کراچی میں پورے پاکستان میں PSL کے نام سے، تو اس کے حوالے سے کچھ گزارشات مجھے رکھنی ہے یا احساس ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، اور کچھ یاد دہانی فلسطین کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آج ہماری گفتگو کے مختلف نکات رہیں گے۔ جو سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے، کچھ عرصے قبل اس کا میں نے درس دیا ہے اور غالباً اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ یہاں کراچی میں تھا یا لاہور کی قرآن اکیڈمی کی مسجد میں تھا۔ البتہ اس وقت اس کا درس دینا مقصود نہیں ہے، مگر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے والدہ کا ذکر خاص کیا ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری یاد دہانی کے اس کا تذکرہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احقاف 26 پارے کی پہلی سورت ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے یعنی حکم دیا ہے اس بات کا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
قرآن حکیم میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ ہاں، جب محبت کی بات آئے گی اور اطاعت کی بات آئے گی تو اللہ کی محبت سب سے اوپر، اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی بات آئے گی، اطاعت کی بات آئے گی تو جب اطاعت کا معاملہ آئے گا اللہ کی اطاعت سب سے اوپر اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت سب سے اوپر، یہ اصولی بات ہے۔ البتہ حقوق کی بات آئے گی، خدمت کی بات آئے گی، حسن سلوک کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد ہمارے سامنے جو حق سب سے اوپر رکھتا ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ ہاں، ایک خاتون شادی شدہ ہو جائے، اس کا شوہر ہے تو شوہر کا درجہ ماں باپ سے اوپر ہے۔ ٹیکنیکلی ایک بیوی کی جنت کو شوہر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ اسے اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہ ذرا اصولی باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرما اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ ہیں جہاں بڑی تفصیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور خود قرآن حکیم میں جو مقام اس تعلق سے کلائمیکس اور نقطہ عروج ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 ہے۔ ہمارے جو منتخب نصاب بیان ہوتا ہے قرآن اکیڈمیز کے مراکز میں، تنظیم اسلامی کے دروس اور مراکز میں، جو استاد محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ایک نصاب مرتب کیا جس کا عنوان ہی منتخب نصاب ہے۔ بہت قیمتی جامع مقامات ہیں جس سے دین کا ایک جامع تصور اور ہماری دینی ذمہ داریاں اور کرنے کے کام واضح ہو جاتے۔ اس منتخب نصاب میں بھی وہ سورہ بنی اسرائیل کے مقام والی آیات شامل ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر ماں باپ دونوں یا ایک تمہارے سامنے یا ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کہنا۔ یہ اردو والا اف نہیں ہے، وہ تو نکلتا ہے جب ٹیبل کے کارنر پر ہمارا گھٹنا لگتا ہے۔ عربی کا اف کیا ہے؟ ہلکی سی آہ بھی ماں باپ کے سامنے نہ نکلے، ناگواری کا ہلکا سا اظہار بھی نہ ہو۔ میں پڑھ رہا تھا مفسرین نے لکھا کبھی ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہمارے کپڑوں کو صاف، ماں خاص طور پر کپڑوں کو صاف کرتی ہے، گندگی کو صاف کرتی ہے تو وہ چہرے پہ نہ ماسک رکھتی ہے نہ کچھ اظہار کرتی ہے۔ اگر کبھی تمہیں ماں باپ کی اس کیفیت کو برداشت کرنا پڑ جائے تو چہرے پر ناگواری کا کوئی اثر بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اف بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا اور اپنے کاندھوں کو عاجزی اور شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا جیسے کہ غلام آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ یہی نہیں کہ میں آج جناب کوالیفائیڈ ہو گیا، باپ نے تو ماسٹرز کیا تھا میں تو پی ایچ ڈی ہوں، باپ نے تو بس 20-25 ہزار روپے ماہانہ کمائے، میں 2.5 لاکھ 5 لاکھ کما رہا ہوں۔ نہ، کوئی اوقات نہیں ہماری، ابھی ذکر آگے دعا میں بھی آ رہا ہے۔ بہرحال تو نہ ان کے سامنے کاندھوں کو عاجزی سے جھکا کر رکھنا، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی تم ان کا کوئی احسان نہیں چکا سکتے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ میں چھوٹا تھا شفقت کے ساتھ رحمت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ ماں باپ حیات ہو تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ماں باپ چلے جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وہ مقام جو ہے بڑا کلائمیکس ہے، تفصیل پڑھیے، تفاسیر کا مطالعہ کیجیے تو ماں باپ کی عظمت اور ان کے ساتھ جو کرنے والے کام ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ یہاں جس آیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، یہاں آگے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں اسے حالت حمل میں مشقت جھیل کر اٹھائی پھرتی رہی، ووضعتہ کرہا، اور اس ماں نے اس بچے یا بچی کو جنم دیا مشقت جھیلتے ہوئے۔ اب یہ وہ پارٹ ہے جو باپ پلے نہیں کر سکتا۔ باپ کی عظمت ہے، باپ کی اہمیت ہے، باپ کا رتبہ ہے، باپ کا مقام ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہ جو خاص معاملہ حالت حمل کی مشقت آسان بات نہیں، اور بچے یا بچی کو جنم دینے کی کیفیت، یہ مشقت کا معاملہ خاص بات ہے، یہ سارا رول ماں کا۔ آگے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کل 30 مہینے ہے۔
سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں، آیت نمبر 233 ہے غالباً، کہ جہاں 2 برس دودھ پلانے کی مدت کا ذکر ہے، یہاں قرآن کریم فرما رہے ہیں کہ اس کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کل 30 مہینے ہے۔ تو 30 میں سے 24 مہینے 2 سال کے نکالنے کتنے بچے؟ 6 مہینے۔ یہ کم از کم قرآن پاک بتا رہے کہ حمل کی مدت کا امکان ہو سکتا ہے۔ عام طور پر 8-9 مہینے لگتے ہیں۔ اس میں پھر مباحث ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں تو دور صحابہ میں اس بنیاد پر فیصلے کیے گئے ہیں۔ جب کوئی الزام لگا کہ بھئی یہ تو ابھی بچہ اتنی عمر میں پیدا ہو گیا، اتنے مہینوں میں پیدا ہو گیا، تو اسی سے استشہاد کیا گیا، اخذ کیا گیا، انفر کیا گیا کہ کم از کم مدت حمل کی 6 مہینے قرآن کریم سے ثابت ہے۔ باقی تفاسیر میں آپ تفصیلات کو دیکھیے گا۔ یہ 3 باتیں، حمل کی مدت، بچے کو جنم دینے کی تکلیف کی مدت، اور دودھ پلانے کی مدت، جو ایک ماں اپنے آپ کو کھپاتی ہے، ہم مرد تو اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ باپ ہونے کے ناطے آبزرو کر لیں گے، بٹ وی کین ناٹ فیل دیٹ۔ یہ ماں کا ہی خاصہ ہے۔ اسی لیے وہ جو بڑی پیاری حدیث میں ذکر آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ تمہاری ماں۔ پھر کون؟ تمہاری ماں۔ پھر کون؟ تمہارے باپ۔ 3 دفعہ قرآن ماں کی اس مشقت کا ذکر کر رہے ہیں، اور 3 ہی مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ماں 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 اور پھر باپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک اور نقطہ، گھر میں اتھارٹی باپ کو دی گئی ہے، مرد کو دی گئی، شوہر ہے، باپ ہے، گھر کا نظام چلانے کے لیے اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ کیوں؟ کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر، سارے خراجات اس کے ذمے، مگر حسن سلوک کی بات آئے گی تو ماں 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 اور پھر باپ کی بات آتی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس۔ ہمارے ایک استاد کی والدہ کا انتقال ہوا تو جنازہ رکھا ہوا تھا، پرانی بات ہے، تنظیم اسلامیہ میں آنے سے پہلے کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ آج میری جنت جا رہی ہے، آج میری جنت جا رہی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اسی طرح اب ماں باپ کو اگر جنرک کر لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ ان کی خدمت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا، مسلم کی روایت، کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ایک یا دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ اور دوسری روایت میں وہ ہے جو رمضان شریف میں بھی ہم سنتے ہیں کہ ممبر کی سیڑھیوں پر حضور قدم رکھ رہے اور آپ فرما رہے آمین آمین آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے، 3 بد دعائیں کر کے گئے۔ ایک، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ میں نے کہا آمین۔ فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور رسولوں کے سردار کی آمین، کس قدر بڑی بات۔ اور دوسری ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا وہ جس کے سامنے اے حضور آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر درود یعنی صلاۃ نہ بھیجے، آپ نے فرمایا آمین، وہ بھی تباہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک صاحب حضور کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں ماں تو نہیں ہے۔ بڑا خدمت کرو جا کر۔ اچھا تمہاری خالہ ہے؟ فرمایا ہاں میری خالہ۔ بولا جاؤ خالہ کی خدمت کرو۔ اس سے نقطہ نکلتا ہے کہ اگر ماں چلی گئی دنیا سے تو خالہ ہو تو خالہ کی خدمت کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر باپ چلا گیا دنیا سے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ ہے، اس کی خدمت کرو۔ ہاں، اور اگر چچا ہے تو اس کی خدمت کرو۔ پھر اس کے ذیل میں لکھا اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو ان کی باپ کے کوئی دوست ہوں گے، ماں کی کوئی سہیلیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، پردے کا اہتمام تو رہے گا، گھر کی خواتین کے ذریعے معاملہ ہو جائے گا، لیکن اگر باپ چلا گیا تو اس کے دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ماں چلی گئی تو اس کی سہیلیاں ہوں گی، دوست ہوں گے، رشتہ دار کچھ ہوں گی، ان کی خدمت کرو۔ یہ ہے جانے کے بعد بھی ان کا حق جو ادا کرنے کا راستہ بتایا گیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کوئی اپنے والدین کی طرف سے اگر حج ادا کرے تو کفایت کر جائے گا اس کے لیے، ماں باپ کا بھی درجہ بلند ہوگا اور اس کو بھی ماں باپ کی گویا خدمت ادا کرنے کا اجر ملے گا۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو پورا کر لو، کوئی قرض رہ گیا تھا اس کو ادا کر لو،
پھر اس کے ذیل میں پھر لکھا ہے مفسرین نے، محدثین نے، اگر ماں باپ کسی بچے سے محبت کرتے تم اس کی مدد، اس سے محبت کرو. ماں باپ اگر کسی کی مدد کرتے تھے تم اس کی مدد کرو. ماں باپ کسی پودے کو پانی دیتے تھے، اس پودے کو پانی دینا شروع کر دو. یہ اتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. تو ہیں تو خدمت کرو بھائی، اور چلے گئے تو یہ سارا کچھ ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے. وہ 3 کام ہے کہ مستقل اجر ملتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ کا عمل، ایسے امور جس سے مستقل اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. وہ مساجد بھی ہیں، وہ درخت لگا دینا بھی ہے، وہ کوئی تعلیمی ادارہ بھی ہے، وہ کوئی کفالت کا بندوبست بھی ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ پہنچے. نمبر 2 وہ علم جو دوسروں کو تم سکھاؤ اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اجر ملے گا. اور تیسرا نیک اولاد، جو ماں باپ کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی اجر دے گا. حدیث میں آتے ایک شخص کا درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کا اہتمام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہمارے ماں باپ اگر حیات ہیں اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے، اور اگر چلے گئے ہیں تو یہ سارے راستے کھلے ہوئے. صدقہ جاریہ والی بات بھی ہے اور دیگر امور کو انجام دینے والی بات بھی. اللہ تعالیٰ میری بھی والدہ کی مغفرت فرمائے، والد کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ ہم میں سے جن کے والدین چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے گھرانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جمع فرمائے. یہ تو ذرا کوئی دل کی بات تھی، میں نے چاہا کہ میری بھی یاد دہانی کا معاملہ ہو جائے اور آپ حضرات کی بھی یاد دہانی کا معاملہ ہو جائے. اب آئیے اگلی جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی، یہ تو پہلی بات والدین کے تعلق سے تھی. یقیناً اور بھی بہت کچھ اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی یاد دہانی، میری یاد دہانی پہلے، پھر آپ کی اس کے لیے کفایت کرے گا. اگلی بات جو ہے وہ رمضان شریف آیا چاہتا ہے، اور الحمدللہ پچھلی جمعے یہاں پر بھی گفتگو ہوئی ہے. اسی طرح جو قرآن اکیڈمی کی ہماری مسجد ہے وہاں بھی ہمارے نائب امیر محترم اعجاز عتیق صاحب نے رمضان و قرآن کے تعلق سے گفتگو کی ہے. کچھ اور باتیں بھی میں اسی کے تسلسل میں آگے رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ بات بارہا ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی حرکت میں اقرار بھی کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. البتہ یہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے، یہ صرف رمضان میں مطلوب نہیں ہے، یہ صرف جمعے کے نہیں یا نماز 5 وقتہ اسی میں مطلوب نہیں. اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اللہ کی عبادت کا تقاضا بھی 24 گھنٹوں کا ہے. البتہ کچھ اس میں رکاوٹیں ہیں. کیا مطلب؟ کچھ باتیں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، یا ہم نہیں کر پاتے اللہ کی عبادت، کچھ رکاوٹیں، کچھ ہرڈلز آ جاتی ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بڑی بڑی عبادات ہمیں عطا فرمائیں جن کو موڈس آف ورشپ کہتے ہیں. عبادات، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. نماز کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہر چند گھنٹوں بعد ہمیں لا کر کھڑا کر دیتی. یاد آتا ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں. یاد آتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ. یاد آتا ہے کہ ہم محتاج دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ بھول، نسیان، یہ بڑی کمزوری ہے انسان میں. بھول جاتا ہے انسان اور اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے. نماز ہر چند گھنٹوں بعد ہمیں کھینچ لاتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے اور ہمیں ہمارا مقصد یاد آتا ہے. زکوٰۃ کو لیجئے، انسان میں مال کی بڑی شدید محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بڑی شدید محبت ہے. تو یہ مال نکلتا رہے گا تو مال کی محبت کم ہوگی. ہاں مجلس میں اور سننے والوں میں ایسے بھی بھائی ہوں گے کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس سے کہ اتنا مال ہی نہیں ہے، مگر 2-4 روپے تو ہر بندہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں نا. 5 روپے کا تو سکہ اللہ کی راہ میں بندہ دے سکتا ہے نا. یہ ان کے لیے بھی ہے. اور جن پر زکوٰۃ لازم ہے ان کے لیے تو ہے ہی ہے کہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ یہ مال اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے. دیکھیے بہتا ہوا پانی کہتے ہیں نا پاک ہوتا ہے، پانی آتا رہے جاتا رہے پاک رہے گا. لیکن پانی آتا اور کھڑا ہو جائے، جیسے کہ کراچی میں DHA میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے پانی بارشوں میں اور پوری کراچی کی سڑکوں پر بھی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی. تو پانی آتا رہا کھڑا ہوتا رہا بدبو مارے گا. آتا رہے جاتا رہے پاک رہے گا. مال آتا رہے جاتا رہے مال بھی پاک رہے گا، دل بھی صاف رہے گا. اور مال جمع ہوتا رہے گندگی ہو جائے گی، پھر گناہوں کی طرف بڑھے گا آدمی، نافرمانیوں کی طرف بڑھے گا. نکالو اس مال کو راہ خدا میں. تو زکوٰۃ کم از کم سالانہ تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ ہونا چاہیے. نمبر 3 روزہ کیا ہے؟ ذکر بھی آیا پچھلی مرتبہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ ایک ترجمہ ہے خوف خدا.
گھر کے کونے میں بھی ہوتے نہیں، کھاتے نہیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، پیتے نہیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، وضو کرتے ہوئے کلی کے دوران میں پانی اتارتے بھائی چپکے سے اتار لو، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو خوف خدا، اور دوسرا تقویٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزہ حلال چھڑوا رہا ہے نا، کھانا پینا چھوڑیں، شوہر بیوی کا تعلق، زوجین کا تعلق چھوڑیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گناہوں کو چھوڑو، نافرمانیوں کو چھوڑو۔ یہ باتیں آئندہ بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ پھر ایک اور بات کیا ہے، یہ جو نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ نفس اکساتا ہے برائی کی طرف، یہ نفس برائی کی دعوت دیتا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ہے، امارۃ بالسوء، یہ بدی کی بڑی دعوت دیتا ہے، شدید۔ تو نفس کی نہیں ماننی، رب کی ماننی۔ آج تو انسان کبھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے فرعون کی طرح، میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، استغفر اللہ، اور کبھی کہتا ہے میرا نفس، میرا جسم، میری مرضی۔ یہ بڑے خطرناک نعرے ہیں، یہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ تو روزہ کہلواتا ہے کہ نہیں، تمہاری نہیں، اللہ کی چلے گی۔ بھوک لگ رہی، دل چاہ رہا ہے مگر میں نہیں کھا سکتا، پیاس لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے مگر میں نہیں پی سکتا، کیوں؟ میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ تو روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ، ورنہ یہ نفس، قرآن حکیم ایک اور جگہ کہتا ہے، یہ خواہش نفس، اس کی پیروی، یہ تو معبود بن جاتی۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ، معبود بنا لیا؟ تو روزہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ، اتنی بڑی مشق اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے۔ اور حج کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے، یہ جامع العبادات ہے، اس میں نماز کی طرح اللہ کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کی طرح مال کا خرچ کرنا بھی ہے، روزے کی طرح مشقت بھی ہے، اس سب کچھ اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ یہ بڑی بڑی عبادات کچھ رکاوٹیں دور کرتی ہیں، مال کی محبت، نفس کی پیروی کرنا، بھول جانا، دنیا میں کھو جانا، ان لذتوں سے دور کرتی ہیں، اس معنی میں کہ ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہیں یہ بڑی بڑی عبادات۔ اللہ بھوکا پیاسا رکھوانا نہیں چاہتا مجھے اور آپ کو، اور صرف بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے۔ حدیث میں آئے کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، حلال چھوڑ دیا، حرام نہیں چھوڑتے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، 2 نمبر بھی چل رہا ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے، PSL کا ہلا گلا بھی چلے گا رمضان میں، ابھی آگے وقت ہوگا تو میں الگ سے بات کروں گا، نیٹ فلکس پہ فلمیں بھی چل رہی ہیں، آل یو کین سی، آل یو کین ٹاک، وہ سوشل میڈیا بھی دھڑا دھڑ چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مذاق ہے کوئی؟ حلال کو چھوڑ دیتے، حرام کو نہیں چھوڑ رہے، نہیں بھائی، تو یہ مشقت خامہ خواہ کی ہے، بھوک اور پیاس کی، روزہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روزوں کی حفاظت کرنی۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جسم بھی دیا، روح بھی دی ہے، اور اصل روح ہے۔ کسی کا انتقال ہوا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ بتاتا ہے کہ روح نکال لی گئی، جسم تو ہے موجود لیکن نہیں، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو اور قبر میں اس کو دفنا دو اور دعا کرتے رہو۔ اب یہ جسم کسی کام کا نہیں، تو اصل یہ جسم نہیں، اصل روح ہے۔ مگر آج اس قدر مادہ پرستی کا دور ہے، اس قدر مٹیریلزم کا دور ہے، اس قدر یہ دجالی تہذیب ہم پر چھائی ہوئی ہے کہ بس جسم ہی جسم، جسم ہی جسم، روح فراموش، اگنورڈ، نظر انداز، کہیں پسے پشت، کہیں دب چکی ہے اندر، حالانکہ اصل روح ہے۔ روزے کی ایک بہت بڑی فضیلت تو ہے، روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی روح کو بیدار کر پاتے ہیں۔ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، زوجین کا، شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں کرتے تو جسم تھوڑا کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں روح بیدار ہوتی ہے، اس روح میں محبت ہے، اس روح میں ایک طلب ہے، اس روح میں ایک ارج، ایک تڑپ ہے اللہ سے ملاقات کی، اللہ کی طرف رجوع کی۔ اور یہ ہوتا ہے، روزہ فرض ہو یا نفل ہو، آدمی کی کیفیت تھوڑی بدلتی ہے، ذکر کا دل چاہتا ہے، نماز کا دل چاہتا ہے، خیر کی طرف دل بڑھتا ہے، الحمدللہ یہ محسوس کرتے ہیں۔ سال بھر کا بے نمازی بھی نماز کی طرف آ جاتا ہے نا، یہ کچھ ہے اس کے اندر۔ یہ اس روزے کی برکت ہے کہ جسم ہمارا کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے تو روح بیدار ہوتی، اور اس روح میں اللہ کے لیے ارج ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، اس سے محبت کی، اس سے تعلق کی، اس کو پا لینے کی۔ اسی لیے روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا بتایا گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نقل فرماتے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی بندے کو مل جاؤں گا۔ مگر وہ کون سا روزہ؟ جو گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے،
آلودگی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اس روح کو بیدار کر کے اس کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سے بھی جوڑیں گے، بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک مارکہ روح و بدن، بڑا پیارا عنوان ہے سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، مارکہ روح و بدن۔ اور اس موضوع پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات بھی ہیں، حقیقت روح کے عنوان سے بھی اور فتنہ دجال کے عنوان سے بھی، اور سائنس اور کلیسا کا تصادم، اس موضوع پر بھی ان کے آڈیو لیکچرز موجود ہیں۔ بہرحال تو اس روح کی بیداری، یہ اس روزے کا بہت بڑا حاصل۔ ایک اور انداز سے دیکھیے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایک مشقت فقط نہیں ہے، یہ ایک مجاہدانہ تربیت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گزار رہا ہے۔ عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، کیوں؟ وہ اونٹ استعمال کرتے تھے عام سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، مال لوڈ کرنے کے لیے، کہیں لے جانے کے لیے۔ مگر جب لوٹ مار کرنا ہوتی، جنگ لڑنا ہوتی، تو گھوڑے استعمال کرتے، تیز رفتار جانور۔ ان کو کئی دن تک بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر اس کا اسٹیمنا یا اس کی اسٹرینتھ کو یا اس کی قوت کو بڑھاتے تھے۔ تیز آندھی چلتی تو گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے تھپیڑے برداشت کرواتے تھے تاکہ اس کی اسٹیمنا کو بڑھایا جائے، اس کی اسٹرینتھ کو، قوت کو بڑھایا جائے۔ اس ساری مشقت کو جو وہ کرواتے تھے، اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھوانا، پیاسا رکھوانا، وہ کہتے تھے یہ ہے صوم الفرس، گھوڑے کا روزہ۔ ہم لفظ قرآن پاک میں پڑھتے سیام، کتب علیکم الصیام، البقرہ آیت نمبر 183، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ یہ لفظ عرب جانتے تھے مشقت کیا ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی مشقت کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ گھوڑے کو تیار کرنا ہے اور میدان میں اتارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مجھے اور آپ کو گزار کر میدان میں اتارنا چاہتا ہے۔ کس میدان میں؟ آپ اور میں کون ہیں؟ عام انسان ہیں؟ نہیں، ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ عام لوگ ہیں؟ نہیں، اللہ نے ساری انسانیت کے لیے کھڑا کیا۔ البقرہ میں جہاں یہ آیات، جن کا پچھلے جمعے مطالعہ بھی ہوا، جہاں یہ آیات آئی ہیں 183 سے 186 کا مطالعہ، یہ 185 کا مطالعہ ہوا، یہ چند آیات 183 سے 188، یہ 23واں رکوع ہے البقرہ کا، روزے کا بیان وہاں پر ہے۔ مگر ذرا پیچھے آئیے، البقرہ کی آیت نمبر 143 143، امت وسط کہا گیا مجھے اور آپ کو، تمہیں امت وسط بنایا، معتدل، درمیانی امت۔ تم انسانوں پر اللہ کے دین کی گواہی دو گے اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں گے۔ ہمیں انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ البقرہ کی 143، البقرہ کی آیت 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشہور آیت ہے۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کس کام کے لیے مدد؟ اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنے کے لیے مدد چاہیے، وہ صبر اور نماز سے حاصل کرو۔ درمیان میں بہت کچھ ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں میں۔ البقرہ کی 183 کا مطالعہ پہلے ہوا، کتب علیکم الصیام، یہ روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے، روزے کی فرضیت آ گئی۔ البقرہ کی 193 میں قتال کی فرضیت کا بیان، 10 آیتوں کے بعد، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ میدان جنگ میں کیوں اتر رہا ہے؟ فتنے کے خاتمے کے لیے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جہاں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، یہ کفر کا نظام، شرک کا نظام، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے تم نے۔ یہ البقرہ کی 193، اور تھوڑا آگے جا کر اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو۔ او بھائی، ابھی حج کیسے ادا ہوگا؟ ابھی تو کفار منتظم بنے بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے، مسلمان تو مدینہ میں ہیں۔ ابھی عمرہ کیسے ادا ہوگا؟ ابھی تو کفار انتظام کیے بیٹھے، کفار وہاں مکہ مکرمہ میں، مسلمان تو مدینہ شریف میں ہیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمہیں امت وسط بنایا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، تم نے قتال کرنا ہے فتنے کے خاتمے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور تم حج عمرہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان ظالموں سے واپس تو لو اللہ کے گھر کو۔ اس ساری جد و جہد کے لیے تمہیں مجاہدانہ تربیت سے گزارا جا رہا ہے، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور آج یہ امت کے ذمہ ہے کہ نہیں کام؟ یہ کشمیر آزاد کرانے کا مسئلہ، برما والوں کی مدد کرنے کا مسئلہ، حرمت اقصیٰ کا احترام اور اقصیٰ کی حرمت کی پامالی سے اس کو بچانا، اور ظالموں اور جامروں سے اقصیٰ کو واپس لینا، اور اپنے مظلوم بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کی مدد کرنا، کیا آج امت کے ذمہ لازم نہیں؟ اس ساری جد و جہد کے لیے تربیت چاہیے۔ اس تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ مجاہدانہ تربیت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ ناچ گانوں کے لیے نہیں ہے،
یہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر سرمایہ داروں کے معاشی مفادات کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ all you can eat rather. صبح صادق سے غروب آفتاب تو روزہ ہوتا ہے نا, باقی غروب آفتاب سے صبح صادق تک کھاتے رہتے, پیتے رہتے, گھومتے رہتے, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. This Ramadan is not meant for this. کھاؤ پیو پورا سال کس نے منع کیا ہے؟ اور جائز امور کو انجام دو کس نے منع کیا ہے؟ اس مہینے کو تو فوکس کرو اپنی روح کو بیدار کرنے کے لیے, اور مجاہدانہ تربیت کے لیے, اور اللہ کی راہ میں کھڑا ہونے کے لیے. یہ رمضان اس لیے عطا کیا گیا. اور سنیے اگلا نقطہ, یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے نا. سارے مہینے اللہ کے فضائل ہم سنتے, ایک کا ثواب 70 کا, نفل کا ثواب فرض کا ثواب 70 فردوں کا, بالکل ثواب ملتا ہے. رحمت کا عشرہ, مغفرت کا عشرہ, جہنم سے آزادی کا عشرہ, بالکل. جنت کے دروازے کھلے, جہنم کی بند, بالکل صحیح. بٹ فار واٹ ریزن؟ کیوں یہ فضیلت ہے؟ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. یہ سارے فضائل قرآن کریم کی وجہ سے. اور کہاں ہے قرآن؟ ہم تراویح میں سن تو لیں گے انشاءاللہ تعالی, ہم ایک دفعہ تلاوت کی تکمیل بھی کر لیں گے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن میرے بھائیوں, بزرگوں, میری بہنوں, میرے ساتھیوں, میرے بچوں, یہ قرآن صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے, سن لینے کے لیے نہیں ہے. اس کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے, اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے, بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے ثواب ملتا ہے. ہم قائل ہیں, احادیث موجود ہیں, مگر یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں, یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. یہ قدر والی رات میں آئی, تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب ہے. یہ دنیا کو تبدیل کر دینے والی کتاب ہے. اس نے عرب کے لوگوں کی کایا کو پلٹ دیا تھا. ان کے دن رات, ان کے شب و روز, ان کا گھر, ان کا عقیدہ, ان کا کردار, ان کے اخلاق, ان کے اعمال, ان کا گھر, ان کی معیشت, ان کی معاشرت, ان کی سیاست, ان کی عدالت, سب کچھ کو اس قرآن نے بدل دیا تھا. آج ہم میں فرق نہیں پڑ رہا. ہم ہر سال یہی باتیں رمضان سے پہلے کرتے ہیں, اور ہر سال ہم رمضان گزارتے ہیں, اور چاند رات کو ہمارا جھاگ بیٹھ جاتا ہے سارا. ہم فائرنگ کرتے ہیں جب چاند نظر آ جاتا ہے عید کا, شیطان آزاد, ہم بھی آزاد, اور پھر وہ قرآن پاک بند ہو جاتا ہے. اور ایک مہینے کی اتنی مشقت والی عبادات سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارتا ہے, بٹ امت میں ایز اے ہول چینج نہیں آتا. کیوں؟ شاید ہم نے قرآن کو بس ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے, ہم اسے ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے. صحابہ پوری رات قرآن کے ساتھ لگاتے تھے, اور ان کو ٹرانسلیشن کا, ترجمے کا مسئلہ نہیں تھا. پوری راتیں ان کی رمضان کی قرآن پاک کے ساتھ گزرتی تھی, بیکاز دے نیو دا ورتھ آف دا قرآن. ان کو قرآن کی عظمت کا اندازہ تھا. وہ قرآن جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اس ماحول و معاشرے کے اندر. اللہ کی قسم, وہ قرآن آج بھی وہی قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ کو عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قرآن آج بھی قدر والی رات والے میں جو نازل ہوا, آج بھی وہ قدر والا کلام یہ تقدیروں کو بدل سکتا ہے, بشرطے کہ امت تو اپنے اندر ایک ارج پیدا کرے. یہی وہ دعوت ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے. یہی وہ محنت ہے جو دورہ ترجمہ قرآن کے عنوان سے 1984 کم و بیش انہوں نے لاہور میں شروع کی. آؤ بھائی, رمضان تو سجایا گیا قرآن کے لیے. رمضان کے روزے لعلکم تشکرون, البقرہ 185 آیت نمبر, قرآن کریم پہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے اتنی مشقت والی عبادت تم پر لازم کی گئی. رمضان کی راتوں میں تمہیں چھٹی نہیں دی گئی, رات کو کھڑے ہو جاؤ, قرآن پڑھو, سنو. یہ قرآن رات میں اور دن میں اس قرآن پر شکرانہ, اس مہینے میں یہ سجایا گیا ہے قرآن کے لیے. اور اللہ کے بندو, دنیا کی ہر کتاب کو سمجھ کر ہم نے پڑھا, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, بغیر سمجھے ہم دنیا کا کوئی ٹیکسٹ نہیں پڑھتے. غیر پڑھا لکھا آدمی بھی آج اسمارٹ فون پر پڑھ رہا ہے بہت کچھ. اللہ نہیں پوچھے گا میرا قرآن تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, سمجھا کہ نہیں سمجھا, مانا کہ نہیں مانا, عمل کیا کہ نہیں کیا. دس از دا ٹائم. یہ رمضان سجائے اسی لیے گیا ہے. اس کی خاطر یہ دورہ ترجمہ قرآن, یہاں قرآن اکیڈمی جامع القرآن کی مسجد میں بھی, پاکستان بھر میں بہت سارے مقامات پر, 100 مقامات پر کم و بیش یہ ترجمہ تشریح پوری مکمل تراویح کے ساتھ انشاءاللہ. کوئی 50 مقامات پر مختصر انداز سے مضامین کا بیان تراویح کے ساتھ ساتھ. یہ 150 مقامات کم و بیش اب تک ہم نے طے کیے پورے پاکستان میں. ہمارے کراچی یہیں ایک DFDH ہے کہ ایک ساتھی نے اس کی ایک ایپ بھی بنا دی جو لوگ استعمال کرتے ہیں, اینڈرائڈ پر بھی ہے, iOS پر بھی ہے. دورہ ترجمہ قرآن کی جو لوکیشنز پورے پاکستان کی آ جائیں گی, 1-2 لائیو ٹیلی کاسٹ بھی آپ اس میں دیکھ لیں گے. اس مسجد میں بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ, اور مقامات پر بھی ہوگا.
تو میں تو آپ کو دعوت دوں گا بھائی پورے گھرانے کے ساتھ شرکت کریں. میں پوری فیملی کو لے کے جاتا ہوں الحمدللہ جب موقع ملتا ہے الحمدللہ. اور خدا کی قسم یہ لائف چینجنگ نشستیں ہیں قرآن کی وجہ سے, رمضان کی برکت, پورا قرآن ترجمے کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. 3 مرتبہ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے, 3 مرتبہ, 150 گھنٹہ, بس زیادہ نہیں. ہم ہزاروں گھنٹے اپنی زندگی کے لگا چکے. جسٹ 150 hours in 29 nights, that's it. 150 گھنٹہ 29 راتوں میں. مدرس قرآن کی تلاوت کرے گا, ہر آیت پڑھے گا تو قرآن مکمل, ہر آیت کا ترجمہ کرے گا تو قرآن مکمل انشاءاللہ. 2 حافظ قرآن سنائے گا قرآن مکمل. 3 سینکڑوں آیات کی تشریح ہوگی الحمدللہ, سینکڑوں رکعتوں کا اہتمام ہوگا. It just take 150 hours, صرف 150 گھنٹہ. اور لائف چینجنگ. میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کیسی کیسی ہم نے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی. اور کیا عجب کہ ہماری بدلیں, اس شہر والوں کی بدلیں, اس مملکت والوں کی بدلیں, اس امت کی زندگی بدل جائے. آج امت بے حس بنی بیٹھی, بے بس بھی اور بے حس بھی ہے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے نا. اور قرآن سے ایمان ملتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہمارا قومی کردار کیا ہے؟ جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت و گالم گلوچ, یہ تو منافقانہ طرز عمل. پھر ملاوٹ بھی ہے, 2 نمبری بھی ہے, مال حرام بھی ہے, ظلم بھی ہے, جبر بھی ہے, مفاد پرستی بھی ہے. کل کے دشمن آج کے دوست, کل کے دوست آج کے دشمن. یہ سیاست دان ہیں ہمارے. مفاد پرست ٹولہ ہمارا اشرافیہ کا اور مقتدر طبقات کے کچھ لوگ. کتنا کمالو گے, کتنا بناؤ گے؟ مرنا ہے کہ نہیں, اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ آج یقین نہیں ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. حرام خوریاں بھی ہیں, قوم فروشی بھی ہے, قوم کو بیچ دینے کی بات بھی ہے, مفاد پرست کے اندر مبتلا ہونے کی بات بھی. عوام الناس کی سطح پر آ جائیں, بیٹیوں کو حصہ وراثت میں ہم نہ دیں, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, باپ کا ابھی جنازہ نہیں ہوا, لڑ رہے ماں سے کہ تیرا نہیں میرا ہے یہ گھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہے آخر یہ؟ اور دعویٰ کہ اللہ کو مانتے, دعویٰ کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مانتے. ایمان نہیں ہے دلوں میں. اور خدا را اس قرآن سے ایمان لیجئے, اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. تو اس قوم کے لیے اور یہ امت کی بے حسی کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. حضور نے فرمایا یہ جب ہوگا تو قومیں ایک دوسرے پر مل کر تم پر حملہ کریں گی. یہی آج فلسطین کے اندر ہے. امریکہ ویٹو کیے چلا جا رہا ہے, اسرائیل دشمنی پر دشمنی بڑھائے چلا جا رہا ہے, ظلم پر ظلم بڑھائے چلا جا رہا ہے. عربوں کو کوئی خوف نہیں خدا کا, اور ہمارے والے بھی خاموش بیٹھے ہیں. خدا کے بندوں ہم بس بیان کر سکتے ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم جا کے وہاں پر جواب دیں. لیکن جن کے پاس طاقت ہے وہ بھی اپنی میٹنگ سے بیٹھ کے مذمتیں کریں, بس اسرائیل نے گڑبڑ کر دی. تو آپ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے میٹنگز میں مذمتیں کر دو بس اسرائیل کی, then what is the difference between you and me? خدا کی قسم بے حسی کا عالم. آپ بچوں کے لاشیں نہیں دیکھ رہے, بچے کو گھاس کھاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے, روٹی کے ٹکڑے بڑے مشکل ان کو ملے, اور کہیں راشن اگر تو وہاں ظالم بمبارڈمنٹ کرتے ہیں. بچوں کے لاشیں دیکھیں آپ لوگوں نے, میں نے بھی دیکھے. یہ ذلت آج کیوں ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. قرآن خدا کی قسم ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, جو ایمان دلوں میں ہوتا ہے اور بندے کو ایمان کھڑا کرتا ہے کافر کے مقابلے. اس بے حسی اور بے بسی کا علاج بھی اس قرآن کریم کے اندر. خدا ہم قرآن کی طرف رجوع کریں, اس سے وہ حقیقی ایمان حاصل کریں, تو شاید ہم باطل پرستوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے. رہا یہ پی ایس ایل کا معاملہ, مجھے معاف کیجئے گا, ہم نے بارہا کہا گلی محلے میں جو بچے کرکٹ کھیل لیں میں حق میں ہوں. فزیکل فٹنس ہو جائے گی, آپ کے میرے سامنے کھیلیں گے, کونے کھدرے میں بیٹھ کے غلط کام نہیں کریں گے. آئی اگری 100% with that. مگر کیا تم نے ناچ گانا لگا رکھا ہے اس پی ایس ایل کے نام پر؟ آدھے شہر کا تم نے ستیہ ناش کر رکھا ہے, آدھا شہر کھودا ہوا ہے مڈ آف دا سٹی, اور بڑے بڑے کرکٹر کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ اس لیے نہیں آ پا رہے کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں. ابھی میں نے پڑھ کر آیا ایک بڑے کرکٹر کا بیان. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں اس سی وی کے اوپر بڑی بڑی بیگمات ڈی ایچ اے کے علاقوں کی, بڑے بڑے این جی اوز جن کو باہر سے فنڈ اور ٹکڑے ملتے ہیں, بڑی بڑی واک یہاں پر ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں. میں خود پھنسا ہوں درس قرآن کی محفل کے دوران میں اس کرکٹ کی وجہ سے, اور مستقل ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور میرے ساتھ میرے آگے پیچھے ایمبولینسز موجود تھیں. مجھے بتائیے یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کدھر ہے ہیومن رائٹس کے چیمپئن؟ کسی محلے کے اندر مسجد کے اسپیکر کی اذان کی آواز ذرا بلند ہو جائے, ساروں کو ہیومن رائٹس یاد آ جاتے ہیں. آدھے شہر کا تم نے ستیہ ناش کر رکھا ہے, کسی کو ہیومن رائٹس یاد نہیں آتے. اور تمہیں رمضان ملا ہے کرکٹ کے لیے؟ کبھی وہ کافروں کے سردار تھے جو محفلیں سجاتے تھے
ناچ گانے کی، رقص سرور کی، کہ یہ محفلیں سجاؤ اور قرآن نہ سننے دو ان لوگوں کو. KFC کو تم نے پارٹنر بنایا ہے، اور لوگوں کو تم نے پارٹنر بنایا ہے، زخموں پر نمک چھڑکتے ہو ہمارے. ان یہودیوں کا ساتھ دینے والوں کو تم پارٹنر بناتے ہو. یہ باہر والوں کا ایجنڈا تو نہیں. اس قوم کے نوجوانوں کو قرآن سے روک دو. اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ ملتان لاہور کے مقابلے میں کراچی میں حاضری کم ہے، مگر میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا. میں نوجوانوں سے کہوں گا بائیکاٹ کرو اس کا. تم قرآن کی محفلوں میں آؤ اور اٹھاؤ یہاں پر آ کے فلسطین کے پرچم اور دو تم ان لوگوں کو جواب. بائیکاٹ کرو ان لوگوں کا. اور یار بیٹا کھیل لینا پورا پاکستان تم جا کے کھیل سکتے ہو، پورا سال تم کھیل سکتے ہو. رمضان میں قرآن کھول لو خدا کے واسطے. اور اللہ کی قسم اگر یہ نوجوان کھڑے ہو گئے، میں دل کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. مار دھاڑ کی بات نہیں کر رہا. تم قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر جواب دو. ناٹ دا بیٹ ناٹ دا بال، دا بک ان مائی ہینڈ. یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوگا. ہم کھیل لیں گے بعد میں کرکٹ، ہم سنڈے کو جا کے کھیل لیں گے، ہم رمضان کے بعد کھیل لیں گے، بٹ ناٹ ان دا نائٹس آف دا قرآن، ناٹ ان دا نائٹس آف رمضان. رمضان میں قرآن چلے گا، یہ کرکٹ نہیں چلے گی. اللہ کرے کہ یہ نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے. اور میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کو بات سنا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ یہ جواب دو، ناٹ دا ٹینس بال، ناٹ دا کرکٹ، بٹ دا قرآن ان دا منتھ آف رمضان. خدا کی قسم یہ ارج آپ میں مجھ میں پیدا ہو جائے، یہ پاکستان بدلے گا، یہ امت بدلے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان بھی عطا کرے اور قرآن سے محبت و تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.